اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بارگاہ الہی کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایک درویش ساری رات عبادت میں مصروف رہا اور صبح ہوئی تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی مناجات رب کے آگے بیان کرنے لگا۔ غیب سے آواز آئی کہ تیری دعا قبول نہ ہوگی، اس لیے تو اپنا وقت برباد نہ کر۔ اگلی رات وہ درویش پھر ساری رات عبادت میں مشغول رہا اور صبح کے وقت پہلے دن کی طرح دعا میں مشغول ہو گیا۔ اس درویش کے ایک مرید کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حاطف غیب نے میرے مرشد کی دعاؤں کو رد کیے جانے کی نوید سنائی ہے۔ وہ انہیں دعا کرتے دیکھ کر بولا کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوگی تو پھر یہ مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ ان درویش نے جب اپنی اس مرید کی بات سنی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ گلوگیر آواز میں بولے کہ تو ٹھیک کہتا ہے کہ مجھے دھتکار دیا گیا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ بارگاہ الہی کے سوا میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اگر اللہ عز و جل نے مجھ سے اپنی نظریں پھیر لی تو یہ خیال نہ کر کہ میں کسی اور در پر چلا جاؤں گا۔ میرا تو اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی در اس کے در کے سوا ہے۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک درویش کا قصہ بیان کرتے ہیں جو بارگاہ الہی میں دعا مانگ رہا تھا اور حاطف غیب سے ندا آئی کہ تیری دعا قبول نہ ہوگی۔ اس درویش کے مرید نے عرض کی کہ جب آپ کی دعا قبول نہ ہوگی تو پھر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ان درویش نے کہا کہ بارگاہ الہی کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پس انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حالت میں اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور جان رکھے کہ مالک حقیقی اسی کی ذات ہے اور اس کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ اللہ عز و جل دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ گمان نہ کرو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ یہ جان رکھو کہ اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی کا پہلو نہیں تھا، اس لیے اللہ عز و جل نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ نیز مایوسی گناہ ہے اور اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید ہونا کفار کا شیوہ ہے۔ بچوں کی جائز ضروریات اور ان کی بھلائی کے لیے خرچ کرو۔ ایک شخص بے حد مالدار تھا مگر وہ انتہا کا کنجوس تھا۔ وہ شخص نہ خود پر کچھ خرچ کرتا اور نہ ہی اپنے بال بچوں پر کوئی رقم خرچ کرتا۔ مال جمع کرنے کی ہوس نے اسے اپنا قیدی بنا رکھا تھا اور وہ اس مال و زر کی لالچ میں اس قدر مبتلا ہو چکا تھا کہ اس سے رہائی کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس شخص کا بیٹا اسی غم میں ہر وقت مبتلا رہتا تھا کہ کسی طرح اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ یہ تمام دولت کہاں جمع کرتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے اس بخیل اور کنجوس باپ کے خزانے کا سراغ لگا لیا۔ جب اس کا باپ باہر گیا تو اس نے وہ سارا سونا چاندی اس جگہ سے نکال کر اس جگہ پتھر رکھ دیے۔ باپ جتنا کنجوس تھا بیٹا اتنا ہی عیاش تھا۔ اس کے ہاتھ جب مال و دولت آیا اس نے اسے مال مفت کی طرح بے سوچے سمجھے خرچ کرنا شروع کر دیا اور راگ و رنگ کی محافل سجانا شروع کر دی۔ جب اس کنجوس اور بخیل شخص پر یہ راز افشا ہوا تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا اور اسی غم میں ساری رات جاگتا رہتا، جبکہ بیٹا رقص و سرور کی محافل میں ساری رات جاگتا رہتا۔ اگر مال کے اس طرح ضائع ہونے سے پہلے وہ بخیل اور کنجوس سمجھ جاتا تو یقیناً اس کو فائدہ ہوتا۔ مال تو اس لیے ہے کہ اسے اپنے بچوں کی جائز ضروریات اور ان کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ کنجوس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ وہ نہ تو خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ قطرہ قطرہ کر کے مال جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک کنجوس شخص کا قصہ بیان کرتے ہیں جو اپنے بال بچوں کی جائز ضروریات پر بھی خرچ کرنا گوارا نہ کرتا تھا۔ اس شخص کے بیٹے نے اس کی دولت کا سراغ لگا کر تمام دولت نکال لی اور رقص و سرور کی محافل پر اس دولت کو لٹا دیا۔ انسان کو چاہیے بچوں کی جائز ضروریات اور ان کی بھلائی کے لیے خرچ کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں کنجوسی نہ کرے اور اسے جائز امور میں خرچ کرے کہ جائز امور میں خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے
اور مال و دولت کی ہوس میں انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ عنقریب اسے موت آن لے گی اور اس کا یہ مال و دولت یہیں رہ جائے گا۔ قرآن مجید میں قارون کا بیان ہماری عبرت کے لیے کافی ہے۔ معمولی سی نیکی کا بڑا فائدہ۔ ایک نیک فطرت شخص نے مصیبت کے وقت ایک بوڑھے شخص کی مدد کی۔ کچھ عرصہ بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اس نوجوان کو کسی جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور اس جرم کی سزا موت تھی۔ شاہی فوج اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کی عدالت میں لے گئی اور بادشاہ نے اس کا جرم جاننے کے بعد ملکی قوانین کے تحت اسے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد جلاد اس نوجوان کو مقتل خانے میں لے گئے اور اس کے قتل کا منظر دیکھنے اس زمانے کے رواج کے مطابق شہر کے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان لوگوں میں وہ بوڑھا شخص بھی تھا جس کی اس نوجوان نے مصیبت کے وقت مدد کی تھی۔ اس بوڑھے شخص نے جب اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ کون سی ایسی تدبیر ہو کہ میں اپنے محسن کو بچا سکوں۔ بالآخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگو، اس ملک کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارا ملک یتیموں بے آسرا ہو گیا ہے۔ بوڑھے شخص کی بات سننے کے بعد ہجوم میں کھلبلی مچ گئی اور جلاد بھی اپنی تلواریں پھینکتے ہوئے محل کی جانب بھاگ پڑے۔ اس افراتفری میں اس نوجوان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ بادشاہ کی موت کی خبر جھوٹی تھی، اس لیے کچھ ہی دیر میں معلوم ہو گیا کہ وہ بوڑھا شخص جس نے یہ افواہ اڑائی تھی وہ مجرم ہے اور اس نے اس نوجوان کو سزا سے بچانے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ شاہی فوج نے اس بوڑھے شخص کو گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس بوڑھے شخص سے دریافت کیا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی، اور ساری عوام جانتی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں، پھر تو نے ہماری موت کی آرزو کیوں کی؟ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اس نوجوان نے میرے ساتھ نیکی کی اور میں نے اس کی جان بچانے کی غرض سے یہ افواہ پھیلائی۔ بادشاہ نے ایک فطرت تھا، اس نے اس بوڑھے کو اس اعتراف پر معاف کر دیا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ وہ نوجوان اس مقتل گاہ سے فرار ہونے کے بعد جا رہا تھا کہ ایک واقف نے اس سے پوچھا کہ تو جلاد کی تلوار سے کیسے بچ نکلا؟ اس نوجوان نے کہا کہ میری ایک معمولی سی نیکی نے مجھے بڑا فائدہ پہنچا دیا اور میں مقتل گاہ سے بچ نکلا۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جسے کسی جرم میں بادشاہ وقت نے موت کی سزا سنا تھی۔ اس شخص نے کسی بزرگ پر احسان کیا تھا۔ اس بزرگ نے اس شخص کو بچانے کے لیے شور مچا دیا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جلاد اس شخص کو چھوڑ کر شاہی محل پہنچے، مگر وہاں بادشاہ زندہ تھا۔ اس بوڑھے کو گرفتار کر کے جب اس سے وجہ دریافت کی گئی تو اس نے بتایا کہ اس شخص نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے یہ جھوٹا اعلان کیا۔ بادشاہ نے اس بوڑھے کی بات کو پسند کیا اور اس شخص کو معاف کر دیا۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ معمولی سی نیکی بھی بڑا فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس لیے نیک کام کو کبھی چھوٹا یا بڑا نہیں جاننا چاہیے۔ لوگوں کے غم نے ہلاک کر دیا۔ ایک مرتبہ دمشق میں سخت قحط پڑ گیا اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ٹڈیاں سبزے کو کھا گئی اور انسان ٹڈیوں کو کھا گئے۔ بھوک کی شدت سے مخلوق خدا ہلاک ہو گئی۔ ایک روز میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو بہت مالدار تھا۔ میں نے اس شخص کو نہایت پریشانی کے عالم میں دیکھا، جیسا کہ شہر کے مساکین کی حالت ہوتی ہے۔ میں یعنی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا بھائی میں تمہیں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ وہ کہنے لگا، اے سعدی رحمۃ اللہ علیہ، کیا تم جانتے نہیں کہ اس وقت قحط کی صورتحال ہے اور تمام مخلوق خدا برباد ہو گئی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے اس کا علم ہے، لیکن قحط کا تم پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کے فضل سے مالدار ہو اور کسی بھی شے کا حصول تمہارے لیے ناممکن نہیں۔ میری بات سن کر اس شخص نے آہ بھری اور کہنے لگا، اے سعدی رحمت اللہ علیہ، ایک ایسے شخص کے لیے جو حساس ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جائے اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھول کر صرف اپنی ذات کی فکر کرے؟ کوئی شریف النفس شخص کسی شخص کو دریا میں ڈوبتا دیکھ کر ساحل پر مطمئن کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ بے شک مجھے بھوک اور پیاس کی تنگی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن مجھے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے غم نے ہلاک کر دیا ہے۔
اگر کسی کا کوئی عزیز قید کر دیا جائے تو کیا وہ آرام و سکون سے رہ سکتا ہے؟ وجہ بیان حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں آنے والے قحط کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس قحط میں بے شمار مخلوق خدا ہلاک ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک امیر شخص سے اس کی پریشانی کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہوں؟ مجھے ان کے غم نے ہلاک کر دیا ہے۔ بس جاننا چاہیے کہ کسی بھی معاشرے میں موجود صاحب حیثیت لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود غربا و مساکین کے حالات سے بے خبر نہ ہوں اور اپنی زندگی کی آسائشوں میں سے ان کی ضروریات کا بھی کچھ خیال کریں۔ اگر دنیا کے تمام مالدار ایسی ہی سوچ کو اختیار کر لیں تو یقیناً یہ دنیا جنت کا بہترین نمونہ بن جائے۔ نقصان پہنچانے والے پر رحم کرنا بے ضرر پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ ایک شخص کے مکان کی چھت پر بھیڑوں نے اپنا چھتا لگا لیا۔ اس شخص نے ارادہ کیا کہ وہ اس چھتے کو توڑ دے، لیکن اس کی بیوی آڑے آ گئی اور اسے کہنے لگی کہ یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہم بھیڑوں کا چھتا توڑ کر انہیں بے گھر کر دیں۔ اس شخص نے جب بیوی کی بات سنی تو اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ کچھ روز بعد وہ شخص کاروبار کے سلسلہ میں شہر سے باہر چلا گیا۔ ایک دن اس کی بیوی ان بھیڑوں کے چھتے کے پاس سے گزری تو بھیڑوں نے اسے جپٹ لیا اور ڈانک مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس کا سارا بدن سوج گیا۔ جب وہ شخص کاروباری معاملات نپٹا کر اپنے گھر واپس لوٹا تو اس نے اپنی بیوی کو تڑپتا ہوا دیکھا۔ اس کی بیوی گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور شور مچا رہی تھی۔ اس شخص نے جب اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگا کہ اب شور کیوں مچاتی ہو؟ جب میں بھیڑوں کا چھتا ختم کرنا چاہتا تھا تو تم نے ہی مجھے ان کا چھتا ختم کرنے سے روکا۔ اگر آج میں نے ان کا چھتا ختم کر دیا ہوتا تو تمہاری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ سانپ کو دیکھتے ہی اس کا سر کچل دیا جائے، اور نقصان پہنچانے والے پر رحم کرنا بے ضرر پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ وجہ بیان حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک شخص کے گھر بھیڑوں کے چھتے کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ بھیڑوں نے اس کے گھر چھتا لگا لیا اور اس شخص نے جب اس چھتے کو ختم کرنا چاہا تو اس کی بیوی نے اسے روک دیا۔ پھر جب وہ شخص کسی کام سے شہر سے باہر گیا تو ان بھیڑوں نے اس کی بیوی کو کاٹ لیا۔ جب وہ شخص لوٹا تو اس نے اپنی بیوی کے سوجے ہوئے بدن کو دیکھ کر کہا، اب تو کیوں شور مچاتی ہے؟ جب میں اس چھتے کو ختم کر رہا تھا تو تو نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سانپ کو دیکھ کر اس کا سر کچل دیا جائے اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ڈس لے۔ نقصان پہنچانے والے پر رحم کرنا بے ضرر پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ حق گوئی کا شیوا ترک کر دینا اچھی بات نہیں۔ ایک نیک اور ایماندار شخص سے اس وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا، اور بادشاہ کی ناراضگی کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس نے بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی تھی۔ بادشاہ کو اس کی حق کوئی پسند نہیں آئی اور اس نے اسے گستاخی خیال کیا اور اسے قید خانے میں قید کروا دیا۔ وہ نیک اور ایماندار شخص اس قید خانے میں بھی بہت خوش تھا اور قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹری میں بھی پرسکون تھا۔ اگر کوئی اس سے ملاقات کے لیے آتا تو وہ نہایت خوش دلی سے اس کا استقبال کرتا اور قید خانے کی سختیوں کے متعلق کوئی گلہ شکوہ نہ کرتا اور کہتا کہ یہ مشکل ان قریب ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ کو جب اس شخص کی باتوں کی خبر ہوئی تو بادشاہ اپنے رفقا سے ہنس کر کہنے لگا کہ یہ اس بے وقوف کی بھول ہے کہ وہ اس قید خانے سے باہر نکل آئے گا۔ اب اس قید خانے سے اسے رہائی اس کی زندگی سے مشروط ہے۔ بادشاہ کی اس بات کی خبر جب اس شخص کو ہوئی تو اس نے مسکرا کر کہا کہ اس سودے میں بھی کوئی خسارہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے لیے باعث نفع ہے۔ میں جب اس ظلم کو برداشت کرتا ہوا مالک حقیقی کے روبرو پہنچوں گا تو یقیناً اس کی رحمت سے نوازا جاؤں گا، اور بادشاہ مالک حقیقی کے غضب کا شکار ہوگا۔ بادشاہ کو جب اس شخص کی اس بات کا علم ہوا تو وہ غصہ میں بھر گیا اور اس نے حکم جاری کیا کہ اس شخص کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے۔ کسی نے اس شخص سے کہا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم احتیاط سے کام لیتے، وہ بادشاہ وقت ہے، تمہاری بات اسے گراں گزری ہے۔ اس شخص نے بے پرواہی سے کہا کہ سزا کے خوف سے حق گوئی کا شیوا ترک کر دینا اچھی بات نہیں، اور میں بادشاہ کی اس سزا کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر لوں گا۔ وجہ بیان حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک نیک اور ایماندار شخص کا قصہ بیان کرتے ہیں
कि उसकी हक गोई की वजह से बादशाह ने उसे कैद में डलवा दिया। वो शख्स बादशाह की इस सजा से परेशान ना हुआ और उसने इस सजा को हंसी खुशी कबूल कर लिया। बस जान लेना चाहिए कि ख्वाह कैसे ही मुसीबत क्यों ना आन पड़े, हक गोई का शेवा तरक नहीं करना चाहिए। किसी जालिम और जाबिर के सामने कलमा हक कहना भी जहाद है और हमारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही है। जो लोग बाजार कमजोर होते हैं दर हकीकत वही ताकतवर होते हैं। एक नौजवान याद इलाही में ऐसा मुस्तगरिक हुआ कि वो घर बार छोड़कर बियाबानों में चला गया। बाप से जवान बेटे की जुदाई का गम बर्दाश्त ना हुआ और उसकी हाल खराब हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और हर वक्त बेटे की याद में ज़ारो कतार रोता रहता। बाप की इस हालत को एक शख्स ने महसूस किया और वो उस नौजवान के पास गया। उसे बताया कि तेरी जुदाई ने तेरे बाप का बुरा हाल कर डाला है, तुझे चाहिए कि तू अपने घर वापस लौट जा और अपने बाप के गम को कम कर। उस नौजवान ने कहा कि जब से मुझे अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपना बना लिया है, मुझे हर शय से बेगाना कर दिया है। ऐ शख्स, तू मुझे गुमराह मत समझना, बल्कि मैं तो हकीकी मंजिल को पा चुका हूँ। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें फरिश्ता भी कहा जा सकता है और उनका शुमार दरिंदों में भी किया जा सकता है। ऐसे लोग फरिश्तों की तरह हर वक्त याद इलाही में मुस्तगरिक रहते हैं और दरिंदों की तरह आबादियों से दूर भागते हैं। ये लोग बाजार तो कमजोर होते हैं मगर हकीकत में वो ताकतवर होते हैं। वजह बयान हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस शिकायत में एक नौजवान का किस्सा बयान करते हैं जो याद इलाही में मुस्तगरिक हो गया और उसने अपने घर बार को खैरबाद कह दिया। उस नौजवान के बाप की हालत जवान बेटे के यूं घर से जाने पर निहायत दगरगू हो गई। जब उस नौजवान को इसके बाप की हालत के मुतल्लिक बताया गया तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह अज़्ज़वजल ने हर शय से बेगाना कर दिया है और मैंने अपने मकसूद हकीकी को पा लिया है। बस याद रखना चाहिए कि मोहब्बत की मिराज यही है कि इंसान याद इलाही में इस कदर मुस्तगरिक हो जाए कि वो दुनिया माफिया से बेगाना हो जाए। और ईमान की हकीकत यही है कि इंसान के दिल में मां सवाए मोहब्बत इलाही के कुछ बाकी ना हो। नेक अमाल में कोताही बरतने वाला बेशक नामुराद ही रहेगा। मुल्क रोम के एक बादशाह पर किसी ताकतवर दुश्मन ने चढ़ाई कर दी और उसकी मुमलिकत का बेशतर इलाका फतह कर लिया। अब उस बादशाह के कब्जा में सिर्फ कुछ इलाका और एक किला रह गया जिसमें वो कयाम पजीर था। ये बादशाह बुढ़ापे को पहुंच चुका था और उस पर उसकी हालत इसलिए भी काबिल रहम थी कि इसका बेटा उसके मयार पर पूरा न उतरता था। बादशाह ये सोचता था कि मैं किसी तरह अपने दुश्मन से अपने इलाके वापस ले सकता हूँ, जबकि मेरा बेटा भी नाअहल है और ना ही वो अमूर सल्तनत चलाने की कुदरत रखता है। एक दिन बादशाह ने एक बुजुर्ग को अपने हालात के मुतल्लिक बताया और अपने हालात बयान करते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन बुजुर्ग ने बादशाह से कहा कि तू सख्त नादानी की बात करता है और एक ऐसी चीज के लिए फिक्रमंद है जो खत्म होने वाली है। तू अब बुढ़ापे को पहुंच चुका है, तू अपनी आखिरत की फिक्र कर, ना कि इस सल्तनत की जो फानी है। और ये हुकूमत हरगिज ऐसी चीज नहीं कि उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया जाए। तारीख के औराक का मुतालिया कर, तुझे मालूम होगा कि तुझसे कबल भी बेशुमार बादशाह गुजरे हैं और वो अपनी मुमलिकत को अपने साथ नहीं ले गए और उन्हें अपनी इस मुमलिकत में कफन के सिवा कुछ भी न मिल सका। ऐ बादशाह, तेरे काम आने वाले तेरे अच्छे अमाल हैं, बस तू लोगों पर रहम कर और अपने अमाल की आबियारी बख्शिशो करम से कर, ताकि जब तुझे उसका फल मिले तो तू आसूदा और मुतमईन हो। जो शख्स अपने बाद वालों के लिए नेकी और भलाई छोड़ जाता है, उस पर मरने के बाद भी अल्लाह अज़्ज़वजल का फजल और रहमत का नुज़ूल होता रहता है। नेक अमाल में कोताही बरतने वाला बेशक नामुराद ही रहेगा। और ऐसे फजूल ख्यालात को दिल से निकालते कि तनूर तो उसने गर्म किया मगर रोटी नहीं लगाई, यानी दुनिया में जिंदा तो रहा मगर भलाई का कोई काम नहीं किया। और जो लोग वक्त पर बीज नहीं बोते, उन्हें अपनी गलती का एहसास उस वक्त होता है जब दूसरों की फसल पक जाती है और उसके खलियान सूखे के सूखे रह जाते हैं। वजह बयान हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस शिकायत में बयान करते हैं कि हर इंसान को अपने मुस्तकबिल की फिक्र लाहक होती है, मगर वो ये भूल जाता है
کہ اس نے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کے لیے دنیاوی چیزوں جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے کچھ نفع نہ ہوگا اور اس کے نیک اعمال ہی اس کی آخرت کو سنواریں گے۔ بس کسی بھی انسان کے لیے اس کے مرنے کے بعد اسے نفع پہنچانے والی شے اس کے نیک اعمال ہیں جو وہ دنیا میں کرتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک بدبخت سپاہی نے ایک فقیر کے سر پر پتھر مار دیا۔ فقیر میں بدلہ لینے کی سخت نہ تھی، اس لیے فقیر نے وہی پتھر پکڑ کر محفوظ کر لیا۔ ایک دن بادشاہ کو اس سپاہی پر غصہ آیا اور اس نے اس سپاہی کو ایک کنویں میں قید کر دیا۔ فقیر اس کنویں پر گیا اور اس سپاہی کو پتھر مارا۔ سپاہی نے پوچھا کہ تو کون ہے اور مجھے پتھر کیوں مارتا ہے؟ فقیر نے کہا کہ میں وہی فقیر ہوں جس کے سر پر تو نے فلاں وقت میں یہ پتھر مارا تھا۔ سپاہی نے کہا پھر تو اتنا عرصہ کدھر رہا؟ فقیر نے کہا کہ مجھ میں سکت نہ تھی کہ میں اس وقت تجھے مارتا، مگر آج مجھے موقع ملا ہے، اس لیے میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا۔ بس جب تم کسی نالائق کو منصب کا اہل نہ پاتے ہوئے بھی منصب پر فائز دیکھو تو خاموش رہو، کیونکہ داناؤں نے ایسے موقع پر خاموش رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ جب تمہارے ناخن تیز نہیں تو کسی سے جھگڑا نہ کرو، کیونکہ جس نے بھی فولادی پنجوں سے مقابلہ کیا اس کی چاندی جیسی کلائی ضرور زخمی ہوئی۔ اس وقت تک صبر سے کام لو جب تک وقت اس کے ہاتھ نہ باندھے، اور پھر جب وہ وقت کی گرفت میں آ جائے تو پھر چاہے تم اس کا بیجا ہی کیوں نہ نکالنا چاہو اس وقت نکال لو۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک بدبخت سپاہی کا قصہ بیان کرتے ہیں جس نے ایک فقیر کے سر پر پتھر مارا۔ فقیر اس وقت بدلہ لینے کی سخت نہ رکھتا تھا۔ پھر جب اس سپاہی کو بادشاہ نے کسی ناراضگی کے سبب کنویں میں قید کر دیا تو وہ فقیر اس کنویں پر آیا اور اس نے اس سپاہی کو پتھر مارا۔ سپاہی نے پتھر مارنے کی وجہ دریافت کی تو اس فقیر نے کہا کہ جب تو نے مجھے مارا اس وقت میں بدلہ لینے کی سخت نہ رکھتا تھا، بس چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی پکڑ سے ڈریں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں کہ اللہ عز و جل کی پکڑ جب ہوتی ہے پھر ظالم ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کی جانب سے دی گئی مہلت کو غنیمت جانو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حاسد کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ طالب علمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں مدرسہ نظامیہ بغداد شریف میں زیر تعلیم تھا، وہاں میرا ایک ساتھی میرے حسن بیان اور نکتہ آفرینی کے باعث مجھ سے حسد کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے استاد محترم سے اپنے اس ساتھی کے متعلق شکایت کی کہ وہ مجھ سے حسد کرتا ہے اور میرے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ وہ میری علمی قابلیت کی وجہ سے مجھ سے جلتا ہے۔ استاد محترم نے جب میری بات سنی تو مجھ پر ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے حیرانگی ہے کہ تو اس کے گناہ سے آگاہ ہے کہ وہ تجھ سے حسد کرتا ہے، لیکن کبھی اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ تو غیبت جیسے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اگرچہ حاسد کا ٹھکانہ دوزخ ہے، مگر تو بھی دوسرے طریقے سے وہیں جا رہا ہے۔ وجہ بیان۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں اپنے زمانہ طالب علمی کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک ساتھی مجھ سے حسد کرتا تھا۔ پھر جب میں نے اس کی شکایت استاد سے کی تو استاد نے کہا کہ تیرا ساتھی حسد کرتا ہے اور تو اس کی غیبت کرتا ہے۔ حاسد کا ٹھکانہ اگرچہ دوزخ ہے، مگر تو بھی غیبت کے ذریعے اسی جانب جا رہا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ حسد اور غیبت جیسی معاشرتی برائیوں سے خود کو محفوظ رکھیں۔ موت کے سوا حسد کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سپاہی کے بیٹے کو میں نے ایک بادشاہ کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ وہ اپنی فہم و فراست میں بے مثل تھا، اور ایسا کہنا بے جا نہ ہوگا کہ وہ بچپن میں ہی بزرگی کی علامات رکھتا تھا اور عظمت و ذہانت اس کی پیشانی سے ظاہر ہوتی تھی۔ اب دشمن کیا کر سکتے ہیں جب دوست ہی مہربان ہو۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ہم جوہریوں کی تیرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ اللہ عز و جل بادشاہ سلامت کو قائم رکھے، سب میرے ساتھ ٹھیک ہیں، مگر میرے حاسد مجھ سے ناراض ہیں، اور وہ اس وقت راضی ہوں گے جب مجھ سے آپ کا قرب جدا ہو جائے گا، اور اللہ عز و جل آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں،
मगर मैं इस हासद का क्या करूं जो खुद बखुद अपना दिल जलाता रहता है। हासिद को मौत ही उसके हसद से निजात दिला सकती है और मौत के सिवा इसकी बीमारी का कोई और इलाज नहीं है। अगर कोई अंधा सूरज को नहीं देख सकता तो उसमें सूरज का क्या कसूर। हकीकत तो ये है कि 1000 आंखों का अंधा होना सूरज के स्याह होने से बेहतर है। वजह बयान। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में एक सिपाही के बेटे का किस्सा बयान करते हैं जो अपनी फहम फरासत में बेमिसल था। उसके हासिदों ने बादशाह से उसकी शिकायत की और बादशाह ने जब उस दुश्मनी की वजह उस लड़के से दरियाफ्त की तो उसने कहा कि मैं इन हासिदों का क्या कर सकता हूं जो खामखा खुद को जलाते हैं। हमें चाहिए कि हम बजाय किसी की खूबियों से हसद करने के अपने अंदर भी वो औसाफ पैदा करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है। नेज़ मौत के सिवा हसद का कोई इलाज नहीं और हासिदों को उनकी मौत ही हसद से निजात दिला सकती है। खानाए काबा किबलाए हाजात है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि राह सुलूक के चंद सवार मेरे पास आए और उनकी ज़ाहिरी हालत अच्छी थी। उमरा में से एक शख्स उनके साथ बेहद अकीदत रखता था और उसने उनका वजीफा मुकर्रर कर रखा था। फिर उन दरवेशों में से एक ने ऐसी हरकत की जिसकी वजह से वो अमीर शख्स उनसे बागी हो गया और उसने उनका वजीफा बंद कर दिया। मैंने हर चंद कोशिश की कि उनका वजीफा जारी हो जाए और उसके लिए मैंने उस शख्स तक रिसाई हासिल करना चाहिए। उस अमीर शख्स के दरबान ने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे उस तक जाने न दिया। मैंने उस दरबान को भी माजूर जाना कि अक्लमंदों का कौल है कि अमीर, वजीर और बादशाह के दरवाजों का बगैर किसी वसीला के चक्कर ना लगाओ, क्योंकि कुत्ता और दरबान जब भी किसी अजनबी को देखेंगे तो दरबान उसका गिरबान पकड़ेंगे और कुत्ता उसका दामन पकड़कर उसे खींचेगा। फिर उस अमीर शख्स के मुकर्रब बंदों को मेरी आमद का इल्म हुआ तो वो मुझे निहायत इज्जत और एहतराम के साथ उसके पास ले गए और मेरे बैठने के लिए एक ऊंची जगह का इंतखाब किया। मैंने आजिज़ी का मुजाहिरा किया और नीचे बैठने को तरजीह दी और कहा कि मैं अदना सा गुलाम हूं और गुलामों की जगह पर ही बैठने को तरजीह दूंगा। उस अमीर शख्स ने कहा कि सुबहान अल्लाह, आप ये क्या करते हैं? आप अगर मेरी आंखों की जगह पर भी बैठे तो आप इसके हकदार हैं। मैं आपकी इज्जत करूंगा क्योंकि आप इज्जत के काबिल हैं। अलगर्ज में बैठ गया और इधर उधर की बातों के बाद मैं उन दरवेशों के मुद्दा की जानिब लौट आया और अर्ज किया कि ऐ शख्स, तूने क्या देखा जो ने जलील रुस्वा कर दिया? बेशक तमाम इज्जत अल्लाह ही के लिए है जो तमाम खताओं से दरगुजर करते हुए रिस्क देता है। उस अमीर शख्स ने मेरी बात को पसंद किया और उन दरवेशों को वजीफा जारी कर दिया और इससे कबल जो वजीफा मुअत्तली के जमाने का भी था वो भी उन्हें अता कर दिया। मैंने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और अज़राए अदब जमीन चूम कर उससे माज़रत तलब की और कहा कि खाना काबा चूंकि किबलाए हाजात है इसलिए लोग दूर दराज से उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। बस आपको भी चाहिए कि हम जैसों को बर्दाश्त किया करें क्योंकि बेफल दरख्त पर कोई भी पत्थर नहीं मारता। वजह बयान। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हिकायत में कुछ दरवेशों का बयान फरमा रहे हैं जिनसे एक अमीर शख्स ने खुश होकर उनका वजीफा मुकर्रर कर दिया। फिर उनमें से एक दरवेश ने ऐसी हरकत की जिस पर वो अमीर शख्स नाराज हो गया और उसने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की सिफारिश पर बाद में उनका वजीफा बहाल कर दिया। बस चाहिए कि नेक लोगों का लिबास पहनकर नेक काम करने चाहिए और खाना काबा किबलाए हाजात है इसलिए लोग उसकी जियारत को आते हैं। इसी तरह नेक लोग अल्लाह अज़्ज़वजल के मुकर्रब होते हैं इसलिए उनकी सख्त बातों को भी बर्दाश्त करना चाहिए कि उनकी सोहबत हमारे लिए बाइस फख्र और बाइस बरकत है। बुराई का बदला एहसान है। एक जंगल में एक गरीब शख्स का गधा कीचड़ में फंस गया। एक तो जंगल था और ऊपर से मौसम भी खराब था। सर्दी के मौसम में तेज हवा चल रही थी और बारिश बरस रही थी। इस मुसीबत में मुब्तला होने पर वो शख्स सख्त मुश्तिल हुआ और गुस्सा में उसने गधे से लेकर उस मुल्क के बादशाह तक सबको बुरा भला कह दिया
اتفاق سے اس وقت اس ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں سے گزرا۔ اس نے جب اس شخص کی بد کلامی کو سنا تو وہاں رک گیا اور اپنے لشکریوں کی جانب متوجہ ہوا تاکہ وہ اسے اس معاملے میں کوئی مشورہ دے۔ ایک لشکری نے بادشاہ کو رائے دی کہ وہ اس گستاخ کو قتل کروا دے کیونکہ اس نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ایک لشکری نے بادشاہ کو رائے دی کہ چونکہ اس نے مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے حواس کھو دیے، اس لیے سزا دینے سے بہتر ہے کہ اس شخص کی مدد کی جائے اور اسے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے، یہ اس پر احسان ہوگا۔ بادشاہ نے اپنے اس لشکر کی رائے کو فوقیت دی اور اس شخص کا گدھا کیچڑ سے نکلوایا اور اسے سواری کے لیے ایک گھوڑا، لباس اور نقدی عطا کی۔ بادشاہ اس انعام و اکرام کے بعد اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں سے چل پڑا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس سے کہا کہ تو نے خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی، اب اسے اللہ عز و جل کا انعام جان کہ تیری جان بچ گئی۔ وہ شخص بولا کہ میں نے اپنی حالت کے مطابق عمل کیا اور بادشاہ نے اپنی شان کے مطابق میری مدد کی کہ برائی کے بدلہ بھلائی کرنا جوان مردوں کا شیوا ہے۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک شخص کا قصہ بیان کرتے ہیں جس کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا تو اس نے بادشاہ وقت کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ اتفاقاً بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس شخص کی گستاخی پر اپنے مصاحبوں سے مشورہ کیا تو ایک مصاحب نے مشورہ دیا کہ اسے اس کی گستاخی کی سزا دینی چاہیے۔ دوسرے مصاحب نے کہا کہ اس شخص کی مدد کی جائے اور اسے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ بادشاہ نے دوسرے مصاحب کی بات کو اہمیت دی۔ پس یاد رکھنا چاہیے کہ برائی کا بدلہ احسان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل صلہ رحمی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے جڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ باختر حاکم کے بیٹے۔ باختر کے حاکم کے دو بیٹے تھے اور دونوں ہی فنون سپاہ گری میں ماہر، شاہ زور اور حوصلہ مند تھے۔ حاکم نے محسوس کیا کہ میرے بعد ان دونوں کی کوشش ہوگی کہ وہ حکومت پر قابض ہوں اور یوں دونوں ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوں گے۔ اس نے جب تمام پہلوؤں پر غور کر لیا تو اس نے ارادہ کیا کہ ملک کو دو حصوں میں برابر تقسیم کر کے ان دونوں کو حکومت سونپ دی جائے اور انہیں نصیحت کی جائے کہ یہ آپس میں متحد رہیں اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں کہ اس میں ہی ان دونوں کی بھلائی ہے۔ باختر کے حاکم کے دونوں بیٹے اپنی عادتوں میں ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ ایک بیٹا خدا ترس اور خوش اخلاق تھا تو دوسرا بیٹا سخت گیر اور لالچی تھا۔ باپ کی زندگی میں دونوں بھائیوں کے درمیان بظاہر کوئی اختلاف پیدا نہ ہوا کیونکہ دونوں باپ کے سایہ شفقت میں تھے، مگر جب باپ کی وفات ہوئی تو دونوں کا مزاج کھل کر سامنے آ گیا۔ پہلا بیٹا جو خدا ترس اور خوش اخلاق تھا، اس کو اپنی عوام میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ملک میں باغوں کا جال بچھ گیا اور کھیت غلے کے امپار لگانا شروع ہو گئے۔ عوام اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے اور اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دوسرا بیٹا جو کہ لالچی اور سخت طبیعت کا مالک تھا، اسے ہر وقت یہی فکر لاحق رہتی کہ کس طرح وہ اپنا خزانہ بھر لے۔ اس نے اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے عوام الناس کا جینا دوبھر کر دیا اور لوگ اپنے گھر اور زمینیں چھوڑ کر دوسرے ممالک میں پناہ لینے لگے۔ جب ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو اس ملک کی زبوں حالی کا علم ہوا تو اس نے اس پر چڑھائی کر دی اور اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں باختر حاکم کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کر رہے ہیں جو طبیعت میں ایک دوسرے کے ضد تھے۔ حاکم نے مرتے وقت ملک کو دونوں میں تقسیم کر دیا۔ جو بیٹا نیک فطرت تھا اس کی رعایا اس سے خوش تھی اور جو بیٹا بد خصلت تھا اس کی رعایا اس سے نالاں تھی۔ بد خصلت کی بری عادتوں اور حکومتی امور میں عدم دلچسپی کو ہمسایہ ملک کے بادشاہ نے محسوس کیا اور اس نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ پس یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کا اجر نیک اور بروں کا اجر برا ہے۔ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق آخرت میں پھل ملے گا۔ جن کے اعمال نیک ہوں گے وہ یقیناً جنت کے مستحق ہوں گے اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بیڑیے کا بچہ بیڑیا ہی ہوتا ہے۔
अरब के चोरों के एक ग्रोह ने किसी पहाड़ी चोटी पर कब्जा कर लिया। उन चोरों से उस पहाड़ी का कब्जा छुड़ाने के लिए उस वक्त के बादशाह का लश्कर भी आजिज रहा। वो चोर पहाड़ की एक महफूज तरीन गार में पनाह गुज़ीन थे। बादशाह वक्त को उसके मशीरों ने मशवरा दिया कि अगर उन लोगों के शर पर काबू न पाया गया तो उनका शर इसी तरह बढ़ता जाएगा और फिर उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो दरख्त अभी जड़ पकड़ रहा है उसे अखेड़ना ज्यादा आसान है बनिस्बत उसके कि वो जड़ पकड़ जाए। अगर वो मुकम्मल दरख्त बन गया तो फिर उसे जड़ से उखाड़ना ज्यादा मुश्किल होगा। अगर किसी चश्मे को उसकी इब्तिदा में ही किसी सुई से रोक दिया जाए तो वो रुक जाता है, मगर जब वो चश्मा पूरी आबोताब से बहना शुरू हो जाए तो फिर किसी हाथी के जरिए भी उसे रोकना मुमकिन नहीं होता। चुनाचे बादशाह ने फैसला किया कि इन डाकुओं की जासूसी करवाई जाए। जिस वक्त वो डाकू लूट मार करने के लिए चले तो उनके कयाम का वो गार खाली हो गई। बादशाह ने तजुर्बाकार और लड़ाई के माहिर सिपाहियों को उस गार की एक घाटी में तैनात कर दिया। रात गए जब वो चोर लूट मार के बाद वापस लौटे तो थके मारे उन चोरों ने अपने हथियार उतारे और लूटा हुआ माल रखा और सो गए। रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद उन सिपाहियों ने उन चोरों को सोते में काबू कर लिया और उनके हाथ बांध दिए। सुबह के वक्त उन्हें बादशाह के दरबार में पेश किया गया। अवामुन्नास जानते थे कि अभी इन सब चोरों की गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। उन चोरों में से एक खूबसूरत जवान भी था जिसकी अभी दाढ़ी निकल रही थी। एक वजीर को उस जवान पर तरस आ गया। उसने बादशाह के तख्त को बोसा दिया और उस जवान की सिफारिश की कि अभी इसने जवानी का मजा भी नहीं चखा। मैं आपके उम्दा इखलाक से उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस जवान के हक में सिफारिश को कबूल किया जाएगा और इसे माफ कर दिया जाएगा। यह आपका मेरे ऊपर एहसान होगा कि इस जवान को माफ कर दिया जाए। बादशाह ने जब वजीर की बात सुनी तो जलाल में आ गया और ये उसके मिजाज के खिलाफ था। जिसकी हकीकत बुरी हो वो नेकों के साए में भी सही नहीं रह सकता और ना अहल की तरबियत करना ऐसा ही है जैसे गुंबद पर अखरोट रखना। बादशाह ने कहा कि इन चोरों को जड़ से काट देना ही बेहतर है, क्योंकि आग बुझाने के बाद एक चिंगारी को छोड़ देना या सांप को मारकर उसके बच्चे की परवरिश करना अक्लमंदी की दलील नहीं। अगर बादल से आबे हयात भी बरसे तो तब भी बैत की शाख से फल हासिल नहीं होता और कमीने के साथ वक्त जाया करना अक्लमंदी नहीं, क्योंकि बोरिये के नरकल से शक्कर नहीं मिला करती। वजीर ने जब बादशाह का मौक़िफ़ सुना तो रजामंदी जाहिर करते हुए बादशाह की राय को सराहा और अर्ज किया कि बादशाह का फरमान अपनी जगह दुरुस्त है, मगर उनकी सोहबत में रहकर ये जवान जरूर उन्हीं की मानिंद हो जाता और अगर ये नेकों की सोहबत में रहा तो हो सकता है कि ये नेक हो जाए और इन चोरों की सोहबत ने अभी इसके दिल में जड़ नहीं पकड़ी। हदीस के अल्फाज भी हैं कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों की सोहबत में रहा, इसलिए खानदान नबूवत से उसका ताल्लुक टूट गया और असहाबे कहफ का कुत्ता नेकों की सोहबत में रहा, इसलिए नेक कहलाया। वजीर के दलाइल सुनकर दरबार में मौजूद कुछ लोग उसकी राय को तरजीह देने लगे। चुनाचे ना चाहते हुए भी बादशाह ने उस जवान को माफ कर दिया। रुस्तम ने अपने बाप जाल से कहा था कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और उस वक्त उसके बाप के बाल सफेद थे। हमने मुतअद्दिद मर्तबा देखा है कि छोटा पानी का चश्मा जब फैल जाता है तो फिर पूरे ऊंट को उसके बोझ समेत बहा ले जाता है। अलगर्ज उस जवान की तरबियत निहायत नाजो नाम से हुई। उसे पढ़ाया लिखाया गया और उसकी तरबियत के लिए एक उस्ताद मुकर्रर किया गया जो उसे अदाब और बादशाहों के हुजूर बैठने का सलीका सिखाता था। फिर इस जवान की तारीफ हर कोई करने लगा। एक वजीर ने बादशाह के सामने उसकी खूबियां बयान की कि अच्छे उस्ताद की तरबियत से वो जवान नेक हो गया है और उसने अपनी तमाम बुरी आदत तर्क कर दी है। भेड़िए का बच्चा भेड़िया ही होता है, अगरचे वो इंसानों की तरबियत में रहे और मौका मिलने पर वो अपनी पुरानी खसलत की जानिब लौट जाता है। वो जवान भी 2 साल की तरबियत और मेहनत के बावजूद इलाका के बदमाश नौजवानों के साथ उठने बैठने लगा और उसकी उनके साथ दोस्ती हो गई। एक दिन उन्होंने मिलकर वजीर और उसके 2 बेटों के कत्ल का मंसूबा बनाया और वजीर और उसके बेटों को कत्ल करने के बाद उसका माल लेकर भाग गए। उस जवान ने अपने साथियों की रहनुमाई उसी पहाड़ी कार की जानिब की जहां वो पनाह गुज़ीन थे और पकड़े गए थे। अब वो अपने इन नए साथियों के हमरा लूट मार करने लगा।
और उसने बगावत कर दी। बादशाह को जब इस जवान की इस हरकत के मुतालिक मालूम हुआ तो उसने अफसोस का इजहार किया और अपनी उंगली को दांतों में दबाते हुए अशार पढ़े, जिनका तर्जुमा झैल है। घटिया और जंग आलूद लोहे से कभी अच्छी तलवार नहीं बन सकती और पढ़ने लिखने से कोई लायक नहीं बन जाता। बारिश के पानी में जो पाकीज़गी है इसमें कोई शक नहीं, मगर बाग में फूल उगते हैं और बंजर जमीन में कभी फूल नहीं उगते, क्योंकि उसमें वक्त जाया होता है। बुरों के साथ नेकी, नेकों के साथ बुराई करना है। वजह बयान। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में चोरों के एक ग्रोह का वाक़या बयान करते हैं कि जब वो पकड़े गए तो उनमें एक नौजवान को देखकर बादशाह के वजीर ने बादशाह से दरख्वास्त की कि इस नौजवान को माफ़ कर दिया जाए कि वो अभी नाबालिग है। बादशाह ने अपने वजीर को समझाने की कोशिश की कि वो इसकी सिफारिश करके नुकसान उठाएगा, मगर वजीर बज़िद रहा। बादशाह ने उस नौजवान को छोड़ दिया। वजीर ने उस नौजवान की परवरिश की, मगर चूंकि उसकी खसलत में चोरी करना ही था, इसलिए एक दिन उसने मौका पाकर उस वजीर और उसके बेटों को कत्ल करके उनका माल लूट लिया। बादशाह को जब इल्म हुआ तो उसने कहा कि कभी घटिया और जंग आलूद तलवार बेहतरीन नहीं हो सकती। नेज़ इस हिकायत से हमें सबक मिलता है कि जिसकी फितरत में ही बुराई हो उस पर किसी किस्म की अच्छी तरबियत का कोई असर नहीं होता। भेड़िए का बच्चा भेड़िया ही होता है और सांप का बच्चा सांप ही होता है, जो मौका मिलने पर अपने पालने वाले को भी डसने से गुरेज नहीं करता। मगरूर बादशाह। एक बादशाह अपने घोड़े पर सवार था। वो घोड़ा किसी वजह से बिदक गया और बादशाह सर के बल नीचे गिर पड़ा। बादशाह की गर्दन की हड्डी के मोहरे सिरक गए और वो गर्दन को हिलाने से कासिर हो गया। शाही तबीबों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह बादशाह की गर्दन के मोहरे वापस अपनी जगह पर बैठ जाएं, मगर वो नाकाम रहे। इस दौरान मुल्क यूनान का एक तबीब उस बादशाह के मुल्क में आया। उसने अपनी काबिलियत की बिना पर बादशाह का इलाज किया और बादशाह की गर्दन के मोहरे अपनी जगह पर बैठ गए। बादशाह के इलाज के बाद वो यूनानी तबीब अपने मुल्क वापस लौट गया। कुछ अरसा बाद वो यूनानी तबीब दोबारा उस बादशाह के मुल्क में आया और बादशाह की खिदमत में भी सलाम के लिए हाजिर हुआ। बादशाह के लिए लाजिम था कि वो उस तबीब की आओ भगत करता और उसके साथ इज्जत से पेश आता, मगर वो उस तबीब के साथ ऐसा बर्ताव करता रहा जैसे उसे जानता ही न था। वो तबीब इस बेरुखी पर दिल बर्दाश्ता हो गया और बादशाह के दरबार से वापस लौट गया। उस तबीब ने बादशाह के दरबार से वापस आने के बाद अपने एक गुलाम को कुछ बीज दिए और कहा कि तुम ये बीज बादशाह के पास ले जाओ और उसे कहो कि ये बीज यूनानी तबीब ने दिए हैं। इन्हें दहकते हुए अंगारों पर डालकर इनकी धूनी लोगे तो तुम्हें बेहद फायदा होगा। वो गुलाम इन बीजों को लेकर बादशाह के पास गया और उस यूनानी तबीब के कहने के मुताबिक बादशाह को उन बीजों की अफादियत से आगाह किया। बादशाह ने फौरन आग जलाने का हुक्म दिया और उस आग में वो बीज डालकर उनकी धूनी ली। जब बादशाह को धुआं लगा तो उसने एक जोरदार छींक मारी और फिर उसकी गर्दन के मोहरे अपनी जगह से सिरक गए। बादशाह इस सूरत हाल से बड़ा परेशान हुआ और उसने हुक्म दिया कि यूनानी तबीब को ढूंढकर मेरे पास लाया जाए। बादशाह का हुक्म मिलते ही शाही प्यादे उस यूनानी तबीब की तलाश में निकले, लेकिन वो तबीब ना मिला। नतीजतन उस मगरूर बादशाह की गर्दन ठीक ना हो सकी। वजह बयान। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में एक मगरूर बादशाह का किस्सा बयान करते हैं जिसकी गर्दन के मोहरे सिरक गए और तमाम हुक्मा उसके इलाज से आजिज थे। फिर एक यूनानी हकीम ने उसका इलाज किया तो उसकी गर्दन के मोहरे ठीक हो गए। उस बादशाह ने उस हकीम के साथ बजाय हुस्न सलूक के बदसलूकी की, जिस पर वो दिल बर्दाश्ता हो गया और उसने अपने एक गुलाम के जरिए बादशाह को कुछ बीजों की धूनी दी, जिस पर उस बादशाह की गर्दन के मोहरे फिर सिरक गए। बादशाह ने उस यूनानी हकीम को तलाश कराया, मगर वो ना मिले। बस जान लो कि एहसान का बदला एहसान है। जब तुम्हारे साथ कोई नेकी करे तो उसके साथ नेकी करो, ना कि उसके साथ बुरा सुलूक करो। किसी के साथ भलाई से पेश आना ही शराफत की दलील है। हसद करने वाले रुस्वा हो गए। एक दरवेश जो जवानों की मानिंद तंदुरुस्त और तवाना था और उसकी पेशानी से हिकमत और दनाई का नूर नजर आता था, इस हालत में एक बादशाह के पास पहुंचा
کہ اس کے لباس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ دانا اور مردم شناس تھا۔ اس نے درویش سے جب گفتگو کی تو جان گیا کہ یہ شخص اس کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ بادشاہ نے اس درویش کو اپنے رفقا میں شامل کر لیا۔ درویش نے غسل کیا اور نیا لباس زیب تن کیا اور اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہو گیا۔ اس درویش نے اپنی حکمت اور دانائی سے بادشاہ کے لیے ایسے مفید کام سر انجام دیے کہ بادشاہ نے اس سے خوش ہو کر اسے وزیر اعظم کے عہدہ پر فائز کر دیا۔ بادشاہ کے دربار میں موجود پہلے سے دیگر وزیر اس سے حسد کرنے لگے اور وہ اس کوشش میں رہنے لگے کہ انہیں کسی طرح اس کی کوئی غلطی معلوم ہو اور وہ بادشاہ کو اس غلطی سے آگاہ کر کے اسے اس کے عہدے سے معزول کروائیں۔ وہ درویش نہایت عقل مند اور نیک فطرت تھا، اس لیے اس کے کسی کام میں عیب نکالنا ان کے لیے ممکن نہ ہوا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد حاسدوں کو ایک ایسی بات کا علم ہو ہی گیا جسے وہ بادشاہ کو بتا کر اس سے بدزن کر سکتے تھے۔ وہ بات یہ تھی کہ بادشاہ کے دو ایسے غلام جو بہت خوبصورت تھے اور بادشاہ انہیں بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا، ان کی دوستی اس درویش سے ہو گئی۔ یہ دونوں غلام بھی اس درویش کی صحبت کو پسند کرتے تھے اور اکثر فراغت کے لمحات میں اس درویش کے پاس چلے جاتے تھے۔ درویش ان کے ساتھ نہایت نرمی سے پیش آتا اور انہیں عقل و فہم کی باتیں بتاتا تھا۔ ان حاسدوں نے ان دونوں غلاموں کی اس درویش کے ساتھ دوستی کو غلط رنگ دیا اور بادشاہ کے سامنے ایک من گڑت کہانی ان کے متعلق سنائی۔ ان حاسدوں نے بادشاہ سے کہا کہ وہ درویش بد چلن ہے اور وہ بادشاہ کے ان خوبصورت غلاموں کو بہکا رہا ہے۔ بادشاہ نے ان کی کسی بات پر یقین نہ کیا، بلکہ اس نے الٹا ان حاسدوں کو برا بھلا کہا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان حاسدوں کو اپنی بات سچ کرنے کا ایک موقع مل گیا، اور ہوا یہ کہ اس درویش نے کسی وجہ سے ایک غلام کی جانب دیکھا تو وہ غلام اسے دیکھ کر مسکرا پڑا۔ حاسد جو کہ ہر وقت اسی طاق میں رہتے تھے کہ کسی طرح درویش کو جھوٹا کریں، انہوں نے بادشاہ کو یہ سب کچھ دکھا دیا۔ بادشاہ ان حاسدوں کے جال میں پھنس گیا اور اس نے اس درویش کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ غصہ کی حالت میں بھی اسے یہ بات نہ بھولی کہ جب تک حقیقت کا پوری طرح علم نہ ہو جائے کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ اس نے اس درویش کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تمہارے متعلق سمجھتا تھا کہ تم نیک اور قابل بھروسہ ہو۔ میں نے تم پر اپنی سلطنت کے امور ظاہر کیے اور تمہیں وزیر اعظم کے عہدہ پر فائز کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے تمہارے متعلق تمام اندازے غلط ثابت ہوئے اور تم آوارہ اور بد چلن نکلے۔ پھر بادشاہ نے اس درویش کو اپنے غلام کے ساتھ نظریں ملانا اور اس کا آگے سے مسکرانا ان سب سے آگاہ کیا اور کہا کہ اب تو خود ہی فیصلہ کر کہ تجھے کیا سزا دی جائے۔ درویش نے جب بادشاہ کی بات سنی تو جان گیا کہ یہ سب حاسدوں کا کیا طرح ہے۔ اس نے نہایت مؤدب ہو کر بادشاہ سے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، جو سزا مجھے دینا چاہیں مجھے منظور ہے، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور آپ کے غلاموں سے میرے تعلقات ایسے ہرگز نہیں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا۔ میں بھی جوانی کے دنوں میں بہت خوبصورت تھا اور جب میں ان غلاموں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی جوانی یاد آ جاتی ہے اور میں اپنے ان خوشگوار دنوں کو یاد رکھنے کے لیے ان سے روابط رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے جب اس درویش کی یہ بات سنی تو اسے درست جانا اور اس کی تعریف کی اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ پھر بادشاہ نے ان حاسدوں کو بلایا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے بعد سزا بھی سنائی۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک درویش کا قصہ بیان کر رہے ہیں جس کے عمدہ اخلاق اور عقل مندی کی بدولت بادشاہ نے اسے اپنا رفیق بنا لیا اور پھر اسے وزیر اعظم کے عہدہ پر فائز کر دیا۔ اس درویش کے حاسدوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ پھر ایک موقع پر انہوں نے اس درویش پر الزام لگایا کہ اس کے بادشاہ کے 2 غلاموں کے ساتھ روابط ہیں۔ بادشاہ نے درویش سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں ان سے روابط اس لیے رکھتا ہوں کہ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی جوانی کے ایام یاد آتے ہیں۔ بادشاہ نے اس درویش کی بات کو صحیح جانا اور ان حاسدوں کو سزا سنائی اور یوں حسد کرنے والے رسوا ہو گئے۔ بس جاننا چاہیے کہ حکومت کرنے کے بہترین اصول یہی ہیں کہ بغیر کسی تحقیق کے کسی کو سزا نہ دی جائے اور ملزم کو اس کی صفائی کا پورا موقع دیا جائے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی
उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।